یسوع کے عظیم اور بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا جو آج کا کوائٹ ٹائم ہے وہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 29ویں تا 31ویں آیات سے لیا گیا ہے۔ جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا استباغی جو یہودا اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے بپتسمہ دے رہے تھے، تو جو ہے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر جو ہے ان کو دیکھ کر لوگوں سے اور وہاں پر جو ہجوم کھڑا ہوا تھا ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یہودی لوگ اس بات سے بالکل بخوبی واقف تھے کہ خدا کے برا سے کیا مراد ہے، کیونکہ یروشلم میں جو ہے ہیکل میں صبح شام جو ہے یہودی لوگ خدا کے حضور جو ہے برا کو لے کر آتے تھے اور اسے جو ہے خدا ان کی حضوری میں ذبح کرتے تھے، ایک نذرانے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، قربانی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ عید فصح جو کہ یہودیوں کے لیے جو ہے بہت بڑی عید جو ہے، تو اس دن جو ہے وہ ہیکل میں جو ہے ایک برا کو خداوند کی حضوری میں لے کر آتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں۔ وہ اس بات کی علامت ہے اور اس بات کے لیے وہ کرتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے ملک مصر کی غلامی سے جو ہے انہیں اس یروشلم کو، بنی اسرائیل قوم کو جو ہے اس ملک کی غلامی سے جو ہے نکالا۔ تو اس کی یادگاری میں جو ہے وہ خداوند کے حضور عید فصح والے دن جو ہے وہ برا جو ہے ہیکل میں لا کر جو ہے اس خوشی کے لیے، اس یادگاری کے لیے جو قربان کرتے ہیں۔ اور یوحنا استباغی جو ہے اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ خدا کا برا اور خدا کا بیٹا جو دنیا کی نجات کے لیے دنیا میں آنے کو ہے، کیونکہ ہم جب اس سے پیشتر نئے عہد نامہ سے پیشتر جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی خدا نے اپنے بہت سارے نبیوں کے ذریعہ جو ہے اس پیشن گوئی کو جو ہے پرانے عہد نامہ میں کر دیا تھا، اور لوگوں کو جو ہے اس خوشخبری کا پرانے عہد نامہ سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ جو ہے خدا کا بیٹا اور خدا کا ایک مطلب بے عیب برا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس دنیا کے گناہوں سے جو ہے لوگوں کو بچانے کے لیے قربان ہوگا، دکھ سہے گا، صلیب پر چڑھ جائے گا۔ یہ پرانے عہد نامہ سے ہی جو ہے پیشن گوئیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ہی جب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل میں جو ہے لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے جانوروں کو لے کر آتے تھے قربان ہونے کے لیے، بروں کو لے کر آتے تھے قربان کرنے کے لیے، تاکہ اس کے وسیلہ جو ہے ان کے گناہ جو کہ جو ہے وہ کرتے ہیں ان جانوروں کی قربانی کے ذریعے جو ہے معاف کر دیے جائیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور جو ہیں اپنے انسانوں کے ان گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ خداوند کی حضوری میں لوگ جو ہے اپنے ان گناہوں کی معافی کے لیے ایک قربانی جو ہے خداوند کی حضوری میں کرتے تھے، تاکہ اس کے وسیلہ جو ہے وہ ان گناہوں سے رہائی حاصل کر سکے، ان گناہوں سے معافی حاصل کر سکے۔ وہ قربانی جو ایک گنہگار انسان کی ہوتی تھی وہ جو ہے ان جانوروں پر آ جاتی تھی جن کو جو ہے لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے خداوند کی حضوری میں قربان کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہ جو ہے ایک بے عیب برا تھا، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر اس دنیا میں آ گیا، جس کے وسیلہ سے جو ہے ہم سبوں نے جو ہے گناہوں سے رہائی حاصل کی۔ جبکہ جو ہے وہ اس دنیا میں بادشاہ بن کے نہیں آیا، وہ ایک برا بن کے آیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو ہے خدا نے انہیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہم یہ سایہ 53 باب اور اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس کی برداشت کی اور نہ منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنی بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح خاموش رہا۔ جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم پرانے عہد نامہ میں جو ہے پیشن گوئیاں ہو رہی تھی کہ ایک برا جو کہ جو بے عیب ہے وہ گناہوں سے جو ہے رہائی کے لیے جو اس دنیا میں آئے گا، کیونکہ اب گناہ دنیا میں اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جانور بھی جو ہے اس چیز سے لوگوں کو جو ہے ان گناہوں سے معافی نہیں دلوا پا رہے تھے۔ تو ایک انسان کے لیے ایک انسان کا ہی خون بہنا ضروری تھا، اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے صلیب پر چڑھ جائے، قربان ہو جائے، دکھ سہے، تاکہ جو ہے ہم سب جو ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر سکیں، اور جو ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ جو ہے ٹوٹ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، وہ ایک بار پھر سے بحال ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا استباغی جو کہ جو ہے یسوع کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اس کی آمد کی راہ کو تیار کر رہے تھے، وہ اس کی خوشخبری کو پھیلا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ ان کو بہت جو ہے الگ سے لگے،
और वो उन्हें देखते ही कहते हैं कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह जो कि बेऐब बर्रा था वो इस दुनिया में आया, और वो जो है लड़ाई के लिए नहीं आया, उसने आकर जो है दुनिया में मोहब्बत फैलाई, प्यार का पैगाम फैलाया। तो यूहन्ना इस्तबागी के पास जब यीशु मसीह आते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी जो कि यहूदी लोगों को बपतिस्मा दे रहे होते हैं, तो यीशु मसीह जो है उसके पास आते हैं और बपतिस्मा लेने के लिए। तो यूहन्ना जो है उन्हें देखकर कहते हैं कि ऐ उस्ताद, तू मेरे से बपतिस्मा क्यों लेता है? क्योंकि मैं हूं जो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं कि ताकि तू मुझे बपतिस्मा दे। क्योंकि वो लोगों को कहते हैं कि मेरे बाद जो आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह से जो है यूहन्ना इस्तबागी भी वाकिफ नहीं थे, उन्होंने पहले उन्हें कभी नहीं देखा था, पहले उनसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। तो जबकि जो है उनकी खुशखबरी की मुनादी यूहन्ना इस्तबागी के जरिया भी हो रही थी कि जो है मैं तो आज पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो रूह कुदुस से बपतिस्मा देगा। तो फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है यूहन्ना से बपतिस्मा लेने जाते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह को कहते हैं कि ऐ उस्ताद, मैं तो खुद जो है तुझसे बपतिस्मा लेने का हकदार हूं, ताकि तू मुझे जो है उस रूह कुदुस से बपतिस्मा दे। तो यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं कि नहीं, जो हो रहा है उसे होने दे। जबकि यूहन्ना इस्तबागी इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि खुदा का बर्रा है, लेकिन वहां पर जो हजूम, जो यहूदी लोग, जो यरूशलेम के लोग वहां पर मौजूद थे, वो उनके लिए था ताकि वो सुने कि ये खुदा का बर्रा है जो आ चुका है इस दुनिया में, जिसने जो है हमारी खातिर इस दुनिया में अपने आप को दे दिया है ताकि वो हमारी खातिर इस दुनिया में कुर्बान हो जाए। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम खुदावन की हजूरी में आए, उसकी इस कुर्बानी को, उसके बेटे की इस कुर्बानी को रायगा ना जाने दें, जो कि जो है उसने हमारे लिए इस दुनिया में अपने बेटे को भेज दिया, और अपने बेटे को कुर्बान होने से भी जो है दरेग नहीं किया, उसे हमारी खातिर जो है अपने ऊपर भी थुकवा दिया, कांटों का ताज पहन लिया, कोड़े खाए, पसली में नेजा खा लिया, और अपने आप को सलीब पर भी चढ़ने के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो है हमारा रिश्ता जो खुदावन के साथ टूट चुका था आदम और हवा के एक गुनाह की वजह से, वो एक बार फिर से बहाल हो जाए। तो आइए मेरे अजीजों, आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावन की हजूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारियों को उसकी हजूरी में करने वाले हो सकें, कि उसने जो भी कुर्बानियां हमारे लिए की हैं, जो भी मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में करता है, हम हर रोज़ जो है हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मौजज़ात होते रहते हैं, कोई ना कोई खुशखबरी हमारी ज़िंदगी में जो है खुदावन जो है करता ही रहता है। तो हम रोज़ाना जो है सोते वक्त, उठते बैठते जो है उन शुक्रगुजारियों को उसकी हजूरी में करने वाले हो सके। तो आइए मेरे अजीजों, हम एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदुस 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 में प्यार जिंदा अब्दी जलाली, खुदावन आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, दिल की घड़े सबके बेहद शुक्रगुजार है खुदावन, आपके दिए उस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमें मुहैया कर दिए खुदावन, कि एक बार फिर से तेरी हजूरी में बैठ कर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकूं। शुक्र अदा करती हूँ तेरे बेटे के लिए खुदाम करे, जो तूने हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया, ताकि वो हमारी खातिर कुर्बान हुए खुदाम खुदा, हमारे गुनाहों से खुदाम खुदा मेरे हाय दे, माफ़ी दे खुदाम। इसके लिए हम तेरा तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तो इसी तरह से खुदा हम सबों के साथ है ना, सुनने वाले खुदाम मसीह बहन भाइयों को भी खुदाम छूना है खुदाम, जो लोग है खुदाम खुदा इस मैसेज को सुने जरूर बरकत पाएंगे खुदा, मेरा ईमान है खुदाम, और सभी कुछ मांग लेती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन।